السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان نے اچانک پانسا پلٹ دیا، کایا پلٹ کے رکھ دی۔ آپ نے سنا کل اسلام آباد میں طالبان کے ایک وفد کی آمد میں، جس کی سربراہی ملا برادر خود کر رہے ہیں، ساری دنیا کے میڈیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ چند روز پہلے تک جب طالبان اور امریکہ کے مذاکرات بالکل اختتام پر تھے اور دستخط ہونے باقی رہ گئے تھے، تو امریکی صدر ٹرمپ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اسی روز ہونے والے ایک دھماکے نے جو کابل میں ہوا تھا، ایک امریکی سپاہی کی جان لے لی تھی۔ گو کہ طالبان نے اس دھماکے کا اقرار نہیں کیا تھا، نہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ اور آپ ناظرین یہ بات جانتے ہیں کہ طالبان کبھی کسی کی کارروائی کا ذمہ نہیں لیتے، جو کرتے ہیں وہ ذمہ بھی لیتے ہیں اور للکار کے کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہ میڈیا کے محتاج ہیں، نہ ان کو کوئی جھوٹ سچ کا پتہ ہے، وہ اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ جب صدر ٹرمپ کی طرف سے اچانک دستخط مہم منسوخ کی گئی تو طالبان لیڈر ملا برادر نے کہا تھا کہ وہ اگلے 100 سال تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی تک تو وہ صرف لڑنے کی ٹریننگ لے رہے تھے۔ اب وہ امریکہ کو بتائیں گے کہ جنگ کہتے کسے ہیں۔ معلوم نہیں یہ دھمکی کارگر ہوئی یا جو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہو گئی کہ اچانک بھارت کا سارا شڑینتر ختم ہو گیا اور وزیر اعظم عمران خان سے صدر ٹرمپ نے درخواست کر دی کہ ایک مرتبہ پھر وہ پاکستان کی مدد سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ایک چھوٹی سی تصویر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ اس تصویر میں DGISI کو طالبان سے مصافحہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں دی گئی، کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن پوری دنیا کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں امن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور بھارت جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان خصوصاً بلوچستان میں جو تخریبی مہم چلا رہا تھا، اب وہ اپنا بوریا بستر یہاں سے لپیٹنے کی تیاری کرے۔ ناظرین، اگر طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور امریکی فوج اس خطے سے نکل جاتی ہے تو چند لمحوں میں طالبان کابل پہ قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو میں نے اپنے پچھلے کلپ میں بتایا تھا کہ طالبان کابل پہ بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر ظاہر ہے جس ذرائع سے ہم تک پہنچی تھی، وہ ذرائع بھی تو امریکہ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اگر 1-2 روز تک امریکہ نے کوئی نخرہ دکھایا تو طالبان یہ کام کر گزریں گے اور پھر سارے پتے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے ناظرین یہ پتہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے پاکستان سے ترک چال چلوائی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر افغانستان سے امریکی فوجیں نکلتی ہیں تو پھر دیکھ لیجئے کہ بھارت کا کیا انجام ہوگا۔ بھارت بضد ہے کہ وہ اس خطے میں جنگ جاری رکھے، جنگی حالات بنائے رکھے اور امریکہ کو انگیج رکھے، اور ان تمام سٹیک ہولڈروں کو بھی جو اس وقت افغانستان میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اس نے آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کی پروازیں شروع کر دی ہیں، مشقیں شروع کر دی ہیں۔ بھاری توپ خانہ کشمیر کے محاذ پر لایا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر یہاں سے امریکن فوج نے نکلنے کی کوشش کی یا پاکستان کو کامیاب ہوئی تو اس کے توڑ کرنے کے لیے شاید انڈیا کشمیر پہ حملہ کر دے اور ایک نئی جنگ کا ڈول ڈال دے۔ ابھی حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اگلے 2-4 دن میں تصویر بالکل واضح ہو جائے گی، لیکن تازہ صورتحال یہ ہے ناظرین کہ پاکستان نے ایک زبردست چال چل کے فی الوقت بھارت کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیا ہے۔
اگر ہماری یہ حکمت عملی کامیاب رہی تو عین ممکن ہے ایک بڑی جنگ لڑے بغیر ہم وہ مقاصد حاصل کر لیں جس کے لیے ایک عرصے سے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ میرا ذاتی چینل ہے، اگر آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کیجئے اور احباب کو بھی اس کی دعوت دیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔